اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف آئے اسے پینا، سہنا، برداشت کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملے اس کا بہت شکر ادا کرنا۔ اللہ تیری مہربانی، اگر تو نہ دیتا میں کیا کرتا۔ آج آنکھوں کی قدر نہیں ہے، جب انسان اندھا ہو جاتا ہے پھر اسے قدر آتی ہے کہ ہائے آنکھ کتنی بڑی نعمت تھی۔ آج انسان کو بولنے کی نعمت کی قدر نہیں ہے، جب انسان گونگا ہو جاتا ہے، زبان پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے اور ایک لفظ بنا کے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان کو قدر آتی ہے کہ یہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج تو ہماری زبان کینچی کی طرح سے چلتی ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ میرے مالک نے مجھے جو زبان دی ہے وہ کس کام کے لیے دی ہے۔ عورتوں کی زبان کتنی تیز چلتی ہے، کینچی کی طرح سے چلتی ہے، بات کہتی ہیں تو انہیں خیال نہیں رہتا کہ میری اس بات سے اگلے کے دل پہ کیا بیتے گی، اگلی کے دل پہ کیا بیتے گی۔ میرے انسان کے بولوں میں اللہ نے وہ زہر رکھا ہے جو سانپ کی پن میں بھی نہیں، بچھو کے ڈنگ میں بھی وہ زہر نہیں ہے جو انسان کی زبان سے نکلنے والے بولوں میں زہر اللہ نے بھرا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان جو ہے نا وہ منہ کے اندر رکھی ہے، آنکھ بالکل باہر ہے، کان بالکل باہر ہیں، ناک بالکل باہر ہے، لیکن زبان کو اللہ نے اندر رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا اندر ہی رہنا ٹھیک ہے، اس کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نکلے گی تو کسی کو ڈس دے گی، یہ نکلے گی تو کسی کو مار دے گی۔ اور پھر اس زبان کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ نہیں دیا، 32 دروازے لگائے اللہ نے، 32 دانت دیے اللہ نے اس ایک زبان کو چھپانے کے لیے۔ 32 گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، 32 پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں ایک زبان کو روکنے کے لیے، لیکن یہ کم وقت اتنی طاقتور ہے کہ 32 پہرے داروں کے بیچ میں سے بھی نکل کے اگلے کو ڈس دیتی ہے۔ اور پھر 32 پہرے دار الگ ہیں اور 2 ہونٹوں کے ذریعے اللہ نے ایک بہت بڑا قلعہ الگ بنایا ہے، باؤنڈری وال الگ بنائی ہے۔ 32 پہرے دار الگ کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں ہونٹوں کو ملانے کے ذریعے ایک باؤنڈری الگ بنی ہوئی ہے۔ گویا اللہ نے زبان کو ایک بکسے کے اندر بند کر دیا ہے، زبان کو ایک بکسے کے اندر بند کر دیا ہے، لیکن یہ زبان 32 پہرے داروں کے ہوتے ہوئے بھی، اتنے بڑے بکسے کے ہوتے ہوئے بھی باہر نکل آتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ میں تجھے ایسا ایک کام بتاؤں جس کام کو اگر تو کرے گا تو تیری ساری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی، تیرا دین ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ دین انسان نیکی کرتا تو ہے لیکن وہ نیکی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ صرف نیکی کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نیکی کو کرنا اور اسے بچا کے رکھنا یہاں تک کہ قبر میں ساتھ لے کے جانا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یوں نہیں فرماتے جس نے نیکی کر لی، اللہ نے یہ نہیں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے اور اس کو محفوظ کرے پھر جب میرے پاس آئے تو نیکی کو بھی ساتھ لے کے آئے، جو نیکی کو اپنے ساتھ میرے پاس لائے گا اس کو دوں گا ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں۔ صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کو ساتھ لے کے جانا ضروری ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، معاذ میں تجھے ایسا کام بتاؤں جس سے تیری ساری نیکیاں محفوظ ہو جائیں، ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ جیسے پیسے کو بچانے کے لیے ہم نے بٹوے بنائے ہیں اور مال کو بچانے کے لیے ہم نے تجوریاں بنائی ہیں، اور بلب اور سیور کی روشنی کو بچانے کے لیے اس کے اوپر شیشہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے۔
اسی طرح سے کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں، ایسا کام بتاؤں جس سے تیری نیکیاں محفوظ ہو جائیں؟ جو تو نمازیں پڑھے وہ ساری محفوظ رہیں، جو تو روزے رکھے وہ سارے محفوظ رہیں، جو تو حج کرے عمرے کرے وہ سارے محفوظ رہیں، صدقہ خیرات کرے محفوظ رہیں، ماں باپ کی خدمت کرے یہ ساری نیکیاں محفوظ رہیں، تجھے ایسا عمل بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے اجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے زبان سے تو پہلے کچھ بھی نہیں فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے اپنی مبارک زبان کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو باہر نکالا، پھر آپ نے فرمایا، پھر اپنی زبان کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے فرمایا معاذ اس زبان کو قابو میں رکھو، تیری ساری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ زبان اگر محفوظ ہو ساری نیکیاں محفوظ۔ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بولوں کی وجہ سے بھی انسان کا نقصان ہوتا ہے کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا هل يكب الناس على مناخر وجوههم الا حصائد السنتهم۔ آپ نے فرمایا اے جبل کے بیٹے معاذ، انسان کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینکنے والی یہ زبان اور زبان کے بولی تو ہیں، اور کیا ہے؟ انسان کی زبان سے نکلنے والے بول باعث بن جاتے ہیں اس کے اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جانے کا۔ یہ زبان کے بول اتنے خوفناک خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ جس کی زبان آزاد ہوگی اس کا دین برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کی سنت ہے طویل الصمت لا يتکلم فی غیر حاجت کلامہ فصل۔ ہمارے نبی اکثر خاموش رہتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، لمبا خاموش رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کو یہ تمنا ہوتی تھی کاش کہ کوئی دیہاتی آئے اور بے جھجھک وہ آپ سے سوال کرے اور آپ اس کا جواب دیں، تاکہ اس کا جواب سن کے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے، ہم بھی آپ کی آواز کو سن لیں۔ آپ اتنا کم بولتے تھے۔ زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، نہ بولنا، خاموش رہنا، کم بولنا کمال ہے۔